اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، میں ہوں اطہر کاظمی اور آپ کے لیے پیش ہے خاص پروگرام جو ہم باعث رجب المرجب کے حوالے سے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس گفتگو کو ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا پیام حیدر رضوی صاحب قبلہ، جو ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آغا، بہت بہت مبارکباد آج اس جشن کی اور آج اس عید کی۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ اور پہلا سوال یہ ہے کہ ہم 22 رجب سے کے حوالے سے تمام لوگ سوالات کرتے ہیں، یہ ہے اور وہ ہے، خاص موقع اس کے جو ہمارے کتابوں میں ہے اور اس کے بارے میں وہ آپ فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ دیکھیے، بعض چیزیں جو ہم اطعام کر رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں، تو حقیقت میں بعض نقل میں یہ آیا بھی ہے کہ بعض دشمنان اہل بیت اس دن ہلاک ہوئے۔ جی، تو اگر شیعان اہل بیت نے یہ رائج کیا ہے کہ اس خوشی میں لوگوں کو کچھ نظر دیں اور کھلائیں، تو اس میں کوئی قباحت تو ہے نہیں۔ جی، مثلا ہم نے نظر کیا اور 4 مومنین کو بلایا اور اطعام کرایا، تو اس میں قباحت کا کوئی پہلو نہیں نکلتا۔ بعض لوگ بے وجہ اس میں اعتراض کرتے ہیں کہ وہ ایک رسم بنا لی گئی ہے اور شریعت میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور یہ کھلانا مثلا بربادی ہے، مثلا اس طرح کی باتیں آپ نے سنا ہوگا کہ کی جاتی ہیں۔ دیکھیے، بربادی یا اسراف وہ الگ ٹاپک ہو گیا، وہ تو اسلام میں کہیں بھی جائز نہیں ہے کسی عنوان سے۔ لیکن اگر ضرورت کے مقدار ہم کھانا تہیا کر رہے ہیں اور مومنین کو دعوت دے رہے ہیں، اور مومنین کو دعوت دینا اور کھلانے کی بہت اہمیت، اس میں کوئی شک نہیں۔ روایت و حدیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے، سخاوت کی علامت ہے، اور یہ کہ جو شخص جو ہے کسی برادر مومن کو کھلاتا ہے، اطعام کرتا ہے، بہت سی روایتیں وارد ہوئیں، خدا اسے اتنا اجر عطا کرے گا۔ تو اب اس میں سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ پھر یہ کیوں کیا جاتا ہے، شریعت میں نہیں ہے، اسلام میں نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز شریعت کا اسی انداز سے حصہ ہو جیسے شریعت نے کہا ہے۔ اچھا آقا، میں آپ کو روک کے سوال جو ہے میرا، اب یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو نظر ہے، اس کا اگر ہم لغوی معنی تلاش کریں یا جاننا چاہیں تو نظر کیا ہے؟ دیکھیے، نظر کا ایک تو یہ ہوتی ہے کہ ہم منت مانتے جو ہیں، جی، عربی میں اسے نظر کہتے ہیں۔ جی، جو ہم منت مانتے ہیں کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلاؤں گا یا زیارت پہ جاؤں گا، یہ تمام چیزیں، یعنی کسی کام کو اپنی نظر میں آپ مخصوص کر لیتے ہیں کہ یہ کام ہم کریں گے، تو عربی میں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یعنی اردو میں اسے منت کہا جاتا ہے، عربی میں اسے نظر کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو نظر ہے، یعنی یہ کھانا یا یہ چیزیں جو ہم مخصوص کرتے ہیں، یہ حقیقت میں ایک ہماری خواہش ہے کہ بھائی مثلا ہم یہ کام کریں گے، یہ نظر کریں گے تو یہ ثواب ہمیں ملے گا، یہ اجر ہمیں ملے گا۔ تو عربی میں تو نظر بھی معنی منت، لیکن اردو میں نظر یعنی کسی کے لیے نذرانہ پیش کرنا، ہدیہ پیش کرنا، اس کو ہم نذرانہ کہتے ہیں، یعنی ہدیہ پیش کرنا۔ جب ہم نظر کرتے ہیں تو اہل بیت کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کر رہے ہیں، ان کے نام پر مومنین کو اطعام کر رہے ہیں، ان کے نام پہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نظر۔ اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا شرعی کنسیپٹ کیا ہے، شریعت میں کیسے اس کا تصور آپ کریں گے، کیا شریعت نے اس طرح سے نظر کرنے کو کہا ہے؟ جی، یہ شریعت میں 2 عنوان ہیں، ان 2 عنوان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان 2 عنوان کو ہم سمجھ لیتے ہیں ناظرین، تو اس نظر کا کنسیپٹ سمجھ میں آئے۔ جی، پہلی چیز یہ کہ لوگوں کو کھانا کھلانا، یہ اسلام میں پسندیدہ کام ہے، اس کی کافی تاکید ہے روایت و حدیث۔ دوسری چیز یہ کہ فاتحہ پڑھنا، جی، کہ ہم کسی کے لیے، کسی محروم کے لیے یا اہل بیت کے لیے ہدیہ کرتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ حمد پڑھتے ہیں، سورہ توحید پڑھتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں ہوا یہ ہے بر صغیر میں کہ وہ چیز جو دوسرے کو کھلانا ہے اہل بیت کے نام پہ، مرحوم مومن کے نام پہ، اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں اور فاتحہ بھی پڑھتے ہیں۔ جی، تو یہ ایک شکل پیدا کر لی ہے کہ جو مثلا آپ کہیں گے ایران، عراق وغیرہ میں اس طرح سے نہیں ہے، وہاں نظر کرتے ہیں، یعنی کچھ کھانے پینے کی چیزیں لائیں اور حرم میں بانٹ دیا، کھانا بانٹ دیا، یہ نظر ہو گیا۔ جی، اہل بیت کے وہاں گئے، روضوں پہ گئے، زیارت پڑھی، فاتحہ پڑھا، یا قبروں پہ گئے، زیارت پڑھی، فاتحہ پڑھا اور کچھ تبرک بانٹ دیا،
تو وہی چیز ہمارے یہاں سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھا جاتا ہے، یعنی اس کو ایک شکل دے دی گئی۔ اب اعتراض جب ہوتا ہے کہ جب کسی مرحوم کے یعنی اپنے مرحوم کے لیے اگر ہم سورہ فاتحہ کہتے ہیں تو اب وہ کھانا نہیں کھانا چاہیے، تو اس پر آغا کیا حکم ہے اور شرعی طور پر کس انداز میں؟ لوگ عام طور پر اپنے گھر میں کھا لیتے ہیں، تو اس پر کوئی قباحت ہے؟ اس لیے نہیں چاہیے، کہنے کا مقصد یہ نہیں کھا لیں گے تو گناہ کر لیا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو نذر کر رہے ہیں گویا مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہے، جی مرحوم کو کچھ ثواب پہنچے۔ تو آپ نے کچھ بنایا اور خود ہی کھا لیا تو ثواب کیسے پہنچے گا؟ جب کسی مومن کو آج کے دور میں کھانے پینے کی سہولت ہو گئی، جی لیکن پہلے نہیں تھی، بہت سے آس پاس پڑوس میں بھوکے ضرورت مند بھوکے پیاسے لوگ ہوتے تھے، ان کو بلایا، آپ نے کھلایا، وہ سیر ہوگا، دعائیں دے گا، اس کا پیٹ بھرے گا، اس کا اجر جو ہے آپ کے مرحوم کو پہنچے گا۔ جزاک اللہ۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ خود نہ کھائیں بلکہ دوسروں کو بلا کر کھلائیں۔ حقیقی کنسپٹ میں خود ہی بنایا اور خود ہی کھا لیا تو ثواب کیسے پہنچے گا؟ ثواب تو کسی نیک عمل کا پہنچتا ہے نا، تو جو نیک عمل ہے وہی کیا ہے کہ مومنین کو کھلانا، یا قرآن پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھا تو اس کا ثواب پہنچے گا، اس لیے ہمارے کیا کھانے۔ اچھا، اب جو ہم نذر کرتے ہیں 22 رجب کی نذر کی، اس میں کچھ کنسپٹ ہے جس کی طرف ہم اشارہ کرتے ہیں۔ جی میں وہی سوال کرنے والا تھا، اشارہ کرتے چلیں، جیسے کہ ٹکیا 1 کلو کی بنے گی یا 2 کلو کی بنے گی اور اتنے برتنوں میں رکھا جائے گا، تو یہ تمام چیزیں لوگوں کی بنائی، جی اس کا شریعت سے کوئی کنسپٹ نہیں۔ آپ یہ دیکھیے یہ ضرورت کتنی ہے، آپ کے محلے میں کتنا لوگ آ کے چکھیں گے اور کھائیں گے اور ختم ہو جائے گا۔ جی ایسا نہیں کہ آپ نے بنا لیا 2 کلو کی اور پھر وہ پڑی ہوئی ہے، پھر اس کو کنویں میں ڈلوا دیا یا تالاب یا ندی میں ڈلوا دیا کہ بس وہ نظر ہو گئی، چکھ لیا لوگوں نے جو بچا، پھر اتنا ہی مہیا کریں جتنا استعمال ہو سکے۔ اسی حوالے سے خواتین کا لوگ سوال کرتے ہیں۔ اگر سوال یہاں پہ میرے جو نذر کا جو آپ نے پس منظر اور معنی بتایا کہ عربی میں نذر کہتے ہیں منت، اگر کوئی خواتین کے لیے زیادہ وہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہ اس سال 22 کو نذر کی کہ ہمارا اگر یہ کام ہو جائے گا تو ہم 1.25 کلو کا اپنے یہاں جو نظر دلائیں گے کنڈوں پر، تو اب وہ 1.25 کلو کی کیوں تو نظر ہو گئی، اب وہ نظر ان کی منت پوری ہو گئی۔ منت مانی ہے تو پھر وہ آپ بنائیں، اس کو انجام دیں، کیونکہ منت اسلام میں اس کی ایک اہمیت ہے شرعی حوالے سے کہ آپ کسی بھی کام کی منت جب مانگتے ہیں تو اگر وہ کام ہو گیا ہے تو اس کو انجام دے، جو چیز آپ نے انجام دینے کی منت مانگی، جانور ذبح کریں گے، زیارت جائیں گے، نذر کریں گے، کنڈے بنائیں گے، مومنین کو کھانا کھلائیں گے، جو بھی آپ نے، تاکہ آپ کا یہ کام پورا ہو جائے، اور اسلام میں اس کا کنسپٹ ہے۔ تو خواتین کے حوالے سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اب جیسے اس میں یہ ہے کہ خواتین اپنے پیریڈ کی حالت میں پکا نہیں سکتی، یہ بھی ایک کوشچن بنتا ہے، تو ایسا نہیں ہے، احتراماً ایسا کرتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ احترام کرنا چاہ رہی ہیں نذر کے کھانے کا کہ جو اہل بیت سے منسوب ہونے والا، لیکن اگر کوئی بنا لیتا ہے تو اس میں اس نے کچھ گناہ نہیں کیا۔ اسی طریقے سے مٹی کے برتن کے حوالے سے، مٹی کے برتن اگر نجس ہے تو اس کو کر پانی میں بھگا دیں، یعنی وہ پانی جو 380 لیٹر سے زیادہ ہماری ٹنکیوں میں ہے، اور اس کو ہم ٹوٹی کھولتے ہیں اور ایک بالٹی میں پانی کو جمع کرتے ہیں اور ٹوٹی کھلی ہوئی ہے اور اس میں ہم مٹی کے برتن بھگا دیتے ہیں تو وہ برتن کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا، کنڈوں کی نذر جسے ہمیں کہا جاتا ہے۔ تو مٹی کے برتن میں ایک رسم چلی آئی ہے، کیونکہ وہ نیا برتن ہوا کرتا تھا، اس میں لوگ کھانا نہیں کھائے ہوئے ہوتے تھے، اس کو مثلاً دوسرے جانور جیسے کتے وغیرہ ہمارے یہاں چھو لیتے تھے، تو وہ ایک نیا آتا تھا، تو وہ بھی ایک رسم ہو گئی کہ وہ مٹی کے ہی برتن ہو گئے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ مٹی کے برتن میں۔ چوتھی چیز جس کی طرف اشارہ کریں وہ یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نذر جہاں پہ ہوئی ہے وہیں پر آ کے آپ کھائیے، اور وہاں سے آپ کہیں اور نہ جائیے، اس کو کہیں اور نہ لے جائیے۔ برصغیر میں یہ احترام جو ہے وہ احترام وہ احتراماً ٹھیک ہے، لیکن اگر وہاں کوئی کھانے نہیں آ رہا ہے تو کیا ہم اس کو چھوڑ دیں وہیں پہ وہ خراب ہو جائے، یا نہیں کہیں دوسری جگہ اس کو ہم منتقل کر سکتے ہیں کہ جو کھا سکتے؟ یقیناً منتقل کر سکتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو نذر میں جس کی اہمیت دینے کی ضرورت ہے۔ اور آخری چیز جو ہم اپنے خواتین سے درخواست کریں گے کہ یہ نذر کے عنوان سے جو مکس گیدرنگ ہو رہی ہے، یہ خاص توجہ ناظرین، خاص توجہ، کیونکہ یہ ایک میسج ہے، اور آغا جو میسج دینا چاہ رہے ہیں اس کو
باخدا غور سے سن لیے جی کہ مثلا مکس گیدرنگ کی جا رہی ہے، اور اس حوالے سے میں مکس گیدرنگ ہو رہی ہے کہ باقاعدہ میک اپ کر کے وہ ایک فنکشن کی طرح، جیسے برتھ ڈے ہوتی ہے، خواتین آ رہی ہیں اور مرد عورت آپس میں مکس ہو رہے ہیں اور نظر چکھنے کے نام پہ، تو ہمارے خیال سے یہ ثواب نہیں اور گناہ ہو رہا ہے۔ جی کہنے کا مقصد ہے کہ جو اس کا رول ہے نظر کا جو اہتمام ہے تو اسی انداز سے ہو کہ نظر کے ساتھ ساتھ خواتین جو ہے مردوں کے ساتھ مکس گیدرنگ نہ کریں، میک اپ کر کے مردوں کے سامنے نہ جائیں۔ جو شریعت کے کنسپٹ ہیں اور شریعت کے اقدار ہیں ان کو محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نے بہت سے کاموں کو اپنا فنکشن بنا لیا، اس میں ہم بھول جاتے ہیں کہ شریعت ہم سے کیا چاہتی ہے۔ اب وہ فنکشن کی بات آپ نے کی آقا، ایک سوال اور ہے، اس نظر کو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ صادق علیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب کیا جاتا ہے، تو اس کی کیا اوتھینٹک روایت ہے؟ اور دیکھیے یہ تو کوئی اس میں کوئی خاص نسبت موجود نہیں ہے، بس یہ کہ بعض دشمنان اہل بیت ہلاک ہوئے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی نے منت مانی ہو اپنی اور اس کی منت پوری ہوئی ہو اور اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن مین یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کی خوشی میں ابھی کی اس خوشی کا اظہار کیسے کیا جائے، دشمنوں کا نام لینا مناسب نہیں ہے، تو لائیے امام سے منسوخ کر کے اس نظر کو اس فلاں امام سے منسوخ کر دیتے ہیں، اور اس حوالے سے دسترخوان امام حسن ہے جی تو امام حسن سے منسوخ ہوا کیونکہ امام حسن کا دسترخوان رائج تھا، تو اس طریقے سے چھٹے امام کی نظر منسوخ ہو گئی ہے۔ اس میں کوئی خاص نسبت ہماری تاریخ میں نہیں ملتی، ہو سکتا ہے کسی نے منت مانی ہو چھٹے امام کے نام اور پھر وہاں سے یہ نظر کا سلسلہ شروع ہوا ہو۔ خاص طور پہ دشمنان اہل بیت کے ہلاکت کے بھی ایام ہیں تو خوشی کا اظہار کرنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ بھی اس کو قرار دیا گیا۔ بہت بہت شکریہ آقا، آپ نے تفصیل سے تمام ناظرین کی خدمت میں پیش کیا۔ ناظرین ایک بار پھر مل جل کر درود کا نذرانہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور اس مبارک موقع پر ایک بار پھر اپنے صمیم قلب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنے وقت کے امام اسرج اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں ہمیں دیجیے اجازت، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔